اسلام کی تاریخ اور اس کے فکری محل کی بنیادیں جن ہستیوں کے اخلاص، قربانیوں اور محبت پر کھڑی ہے انہیں ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست سورج رسالت سے فیض پایا، لیکن بدقسمتی سے تاریخ کے کچھ موڑ پر ان دو عظیم گروہوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کے اس دستاویزی اور علمی پروگرام میں ہم قرآن، حدیث اور مسلمہ تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے۔ علم حدیث کی روح سے صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گیا ہو۔ اور یہ وہ جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے خود منتخب کیا۔ قرآن مجید نے صحابہ کی عدالت، ان کے اخلاص اور ان کے جنتی ہونے کی بار بار گواہی دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو مہاجرین اور انصار مقدم اور سابق ہیں اور جو ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ الحجرات میں ان کے دلوں کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور بیعت رضوان کے موقع پر ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہوا، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا اللہ نے اسے جان لیا، فانزل السکینۃ علیہم، اور ان کے اوپر اللہ نے سکون نازل کیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں اللہ نے قریبی فتح عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحابہ اکرام کے مقام و مرتبہ سے بارہا آگاہ فرمایا اور ان پر تنقید کرنے کو سختی سے منع فرمایا۔ بخاری مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے ایک مد یعنی آدھا کلو کے یا اس کے بھی آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آئیے اس گلستان کے دوسرے رخ کی طرف جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اور جو آیت اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے پیچھے کی تمام آیات آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہاں صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی بیویوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور انہی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اہل بیت میں وہ افراد شامل ہیں، ان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس خاندان ہے
جن کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے اور جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود دی۔ علماء اسلام کے نزدیک اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے وہ تمام لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے، ان میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس شامل ہیں اور ان پر زکوٰۃ لینا حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو احادیث میں اصحاب کساء یعنی چادر والے کے طور پر خصوصی فضیلت دی گئی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت کہ اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی اور علائش کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ سورہ شورا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود اللہ تعالیٰ نے کہلوایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت کے عوض میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے لوگوں سے مخاطب تھے کہ تم جو میرے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہو، اگر میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو کم از کم اس رشتہ داری اور قرابت داری کا ہی لحاظ رکھ لو جو تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے حقوق اور احترام کی سخت تاکید فرمائی۔ غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کا خاص خیال رکھنا، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اور صحیح مسلم کے اندر ام المومنین فقیہ امت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے ٹائم پر ایک سیاہ اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہاں پر حضرت حسین آئے، حضرت حسن آئے، پھر حضرت علی تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لیا اور آپ نے آیت تطہیر تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں کرتے اور بالخصوص سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کو نہیں مانتے اور آپ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ صحیح مسلم کے اندر جس حدیث کساء کو لے کر تم لوگ واویلا کرتے ہو اور صرف ان 4 پاک باز ہستیوں کو ہی اہل بیت مانتے ہو، اس روایت کی راوی بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اگر تم سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور عدل کو نہیں مانو گے، پھر تم ان 4 ہستیوں کے اہل بیت ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکو گے۔ اب آئیے ہم اس گفتگو کے سب سے اہم موڑ پر پہنچتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کیا تھا۔ کیا یہ 2 الگ الگ دھڑے تھے؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی دوری تھی؟ شریعت اور تاریخ کا سچا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی گلستان کے پھول ہیں۔ ان کے درمیان محبت و احترام اور رشتہ داری کا ایسا گہرا تعلق تھا کہ جنہیں کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ امہات المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں وہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جو سب سے پہلے اہل بیت ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والیاں ہیں، اور صحابہ کی جماعت کا بھی حصہ ہیں کیونکہ وہ مومنہ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ دونوں گروہ آپس میں پیوست ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا کس قدر احترام کرتے تھے، آپ اس بات کا اندازہ ان کے اس قول سے لگائیے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی اہل بیت کے ساتھ
हुस्न सलूक करना मुझे अपने क़राबतदारों से भी ज़्यादा महबूब है। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज रखो। जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में वज़ाइफ़ बैतुल माल मुकर्रर किए तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में हसन हुसैन का वजीफा ज्यादा रखा और उसकी वजह यह बयान की कि उनका रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करीब है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऐसे मुशीर खास थे कि सैयदना उमर फरमाया करते थे कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसी मोहब्बत के नतीजा में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम जो कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से थीं, उनका निकाह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। और जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत रखी हुई थी और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके लिए दुआ कर रहे थे तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, आपने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि जिसके अमल जैसा अमल करके मैं अल्लाह से मिलना पसंद करूं। आज दुनिया जिन नामों पर सियासत करती है, तारीख गवाह है कि अहले बैत के आइमा ने अपने बच्चों के नाम उन्हीं सहाबा के नामों पर रखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों में अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली और उस्मान बिन अली शामिल थे जो कि करबला के मैदान में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शहीद हुए। हज़रत हसन हुसैन के बेटों में भी अबू बकर उमर नाम के शहजादे मौजूद थे और ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि उनके दिल सहाबा की मोहब्बत से लबालब थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सहाबा इकराम वो सितारे हैं कि जिनकी रोशनी और पैरवी हमें रास्ते की तारीकियों से बचाती हैं और अहले बैत इत्तिहार हदायत की वो कश्ती हैं जो हमें ज़माने और गुमराही के तूफानों से निकालती हैं।